اب سیرت کے درس میں ہمارے پاس ایسے کئی چیزیں ہیں. یہ پہلی سن ہجری ہے، یعنی اس سال میں ہم ہیں جس سال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں. اور مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینے سے پہلے قباء میں مسجد قباء تعمیر کی، وہاں سے مسجد مدینہ آئے، مسجد نبوی آپ نے تعمیر کی اور مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا. اب اسی سال میں کئی اور چیزیں واقع ہوئی ہیں جن میں ایک اہم معاملہ اذان کا ہے، کیونکہ نماز تو مکہ ہی میں فرض ہو چکی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ نماز کے لیے لوگوں کو بلایا کیسے جائے، اکٹھا اور جمع کیسے کیے جائے. تو اس وقت تعداد کم تھی، لوگ اپنے اپنے طور پہ نماز پڑھ لیتے تھے. مدینہ آنے کے بعد بھی کیا ہے، ایک تعداد تھی، زیادہ نہیں تھی، لیکن دن بدن لوگ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی. تو کس طریقے سے لوگوں کو یہ خبر ہو، کوئی کاروبار میں مشغول ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی غسل کر رہا ہے، کوئی کپڑے دھل رہا ہے، کوئی کھیتی کر رہا ہے، کیسے معلوم ہو کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، مغرب ہو گیا، عشاء ہو گیا، وغیرہ وغیرہ. کیسے لوگوں کو علم ہو؟ مسجد میں آ رہے تو دیکھ رہے کہ ظہر کی نماز ختم ہو گئی ہے، آئے تو عصر کی نماز ختم ہو گئی، کوئی داخل ہوا تو عصر کی نماز ہو رہی ہے، کوئی داخل ہوا تو مغرب کی نماز ہو رہی ہے، کوئی آیا تو پتہ یہ چلا کہ ابھی نماز شروع ہی نہیں ہوئی ہے. تو کیسے نماز کے وقت کا لوگوں کو علم ہو سکے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب لوگ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور جمع ہوئے، وَلَيْسَ يُنَادِي بِهِ أَحَدٌ فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اتَّخَذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى. لوگ اکٹھا ہوئے، جمع ہوئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے لوگوں کو نماز کے بارے میں انفارم کرنے کے لیے. تو کئی رائے پیش کی گئی. ایک رائے صحابہ کی جانب سے یہ آئے کہ ناقوس بجایا جائے، جیسے نصارہ ناقوس بجاتے ہیں، وہ گھنٹی کی طرح ہوتا ہے، وہ بجایا جائے. کسی نے کہا کہ جیسے یہودیوں کے پاس ہے، وہ اپنی عبادت کے لیے بجاتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، اس طریقے سے کیا جائے. آپ نے نہ اس کو پسند کیا نہ اس کو پسند کیا. ایک رائے یہ آئی کہ ایک آدمی جھنڈا لے کر کے لوگوں کے درمیان گھومے تاکہ یہ معلوم ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے کہ انہوں نے یہ رائے دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو ایک آدمی کو متعین کر دیا جائے جو مدینے کے اندر یہ اعلان کرے کہ نماز کا وقت ہو گیا، الصلاۃ جامعۃ، نماز کا وقت کیا ہے، ہو گیا ہے. کیونکہ اس وقت مدینہ بہت منتشر اور پھیلا ہوا نہیں تھا، آبادی کم تھی. تو یہ رائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ وہ نماز کے لوگوں کو اکٹھا اور اس انداز میں جمع کرے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت. لیکن دوسری روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات جب ہوئی کہ کیا کیا جائے تو اس پر تو اتفاق ہو گیا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے، اعلان کریں گے، اناؤنس کریں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. لیکن بہرحال ابھی اس طریقے سے مکمل طور پہ لوگ رضامند نہ ہوئے تھے. صحابہ کرام دینی مسائل کو لے کر کے کافی فکر مند ہوتے تھے. اب جب لوٹے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے میٹنگ سے، تو کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے جب رات میں سوئے تو جو آپ دن بھر سوچتے ہیں وہی رات میں کیا ہے، خواب میں بھی آ جاتا ہے بس اوقات. اب عبداللہ بن زید بن عبد ربی، یاد رکھیں کہ عبداللہ بن زید نام کے دو صحابی، ان کا نام بھی سیم اور ان کے والد کا نام بھی سیم ہے. ایک ہے عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی. عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی مشہور ہے کہ مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے میں وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ بھی تھے، عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی. اسی طریقے سے وضو کے متعلق جن دو صحابہ کرام کی روایت تفصیل اور ڈیٹیل سے آئی ہوئی ہے بخاری کے اندر، ایک عثمان بن عفان اور دوسرے عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی رضی اللہ عنہ، دونوں نے وضو کر کے بتلایا ہے کہ کیسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، وضو فرمایا کرتے. تو وہ عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی ہے
جو وضو والی روایت کوٹ کرتے ہیں، طریقہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اسی طریقے سے مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے میں وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ دوسرے صحابی رسول جو ہے وہ جو آذان کو خواب میں دیکھتے ہیں، اور ان کا نام ہے عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ناقوس بجا رہا ہے، تو میں نے کہا یا عبداللہ تبیع الناقوسا، میں نے کہا اللہ کے بندے کیا تم یہ ناقوس کو بیچو گے؟ تو اس شخص نے کہا کہ تم ناقوس کا کیا کرو گی؟ تو کہا کہ میں اس کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا۔ عبداللہ بن زید بن عبد ربی نے خواب میں اس شخص سے کہا کہ میں اس کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا۔ تو اس شخص نے کہا فلا ادلک علی ما هو خیر من ذلک، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو ناقوس سے بھی زیادہ بہتر ہے؟ تو عبداللہ بن زید بن عبد ربی نے کہا کہ ضرور بتائیے، یہ خواب میں ہو رہا معاملہ۔ تو اس شخص نے مکمل آذان کے کلمات عبداللہ بن زید بن عبد ربی کو سکھلایا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، پورے کلمات کیا ہے سکھلائے۔ کہتے ہیں فلما اصبحت اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرتہ، جب صبح ہوئی تو میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور میں نے خواب میں جو کچھ دیکھا تھا وہ اللہ کے پیغمبر کو بیان کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا انہا لرؤیا حق انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو یہ خواب بالکل کیا ہے حق اور صحیح ہے۔ فقم ما بلال فالقی علیہ ما رأیت، تو بلال کو تلقین کرو، سکھا دو جو کچھ تم نے خواب میں کیا ہے سیکھا ہے، فلیؤذن بہ، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا اور جمع کرے۔ فإنہ اندى صوتا منک، کیونکہ ان کی آواز، اندھا کے دو معنی، تمہاری آواز سے زیادہ خوبصورت ہے اور تمہاری آواز سے زیادہ بلند، اور دونوں معنی صحیح ہے، کیونکہ بلال کی آواز تمہاری آواز سے زیادہ خوبصورت اور بلند ہے، اور آذان کے لیے دونوں چیزیں بڑی اہم ہے کہ آذان دینے والے کی آذان آواز بھی بہتر ہو اور آواز بلند ہو۔ تو وہ کہتے ہیں عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں بلال کے ساتھ کھڑا ہوا اور میں نے انہیں آذان کے کلمات سکھلانے شروع کر دیے۔ تو جب انہوں نے آذان کے کلمات کہنے شروع کیے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں موجود تھے، سنا۔ فسمع ذلك عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال کو آذان کہتے ہوئے سنا، وہ فی بیتی، اور اپنے گھر کے اندر موجود تھے۔ فخرج یجر رداءہ، چادروں کو گھسیٹتے ہوئے فوراً باہر آئے اور کہنے لگے والذی بعثک بالحق یا رسول اللہ لقد رأیت مثل ما رأى، میں بھی اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، جیسے انہوں نے دیکھا عبداللہ بن زید نے خواب میں، بالکل ہو بہو میں نے بھی یہی کلمات آذان کے کیا ہے خواب میں دیکھے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فللہ الحمد، ہر قسم کی تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور زیادہ تثبیت ہو گئی، اور زیادہ کیا ہے اس میں پختگی آ گئی، اور اس طریقے سے یہ سن 1 ہجری کی بات ہے، آذان مشروع ہو گئی، اور اس کے لیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کیا گیا، اور وہ 5 نمازوں کے لیے کیا ہے آذان دینے لگ گئے۔ یہ بات بھی آپ کے علم میں آنی چاہیے کہ آذان دینا اس زمانے میں کیا ہے، آذان میں اور امامت میں لوگوں نے بہت فرق کر رکھا ہے۔ آذان دینے والے کے مقام کو کم سمجھتے ہیں اور نماز پڑھانے والے لوگوں کے مقام کو بہت بلند سمجھتے ہیں۔ انڈر اسٹیمیٹ نہیں ہونا چاہیے معاملہ۔ اتنی روایات آئی ہوئی ہیں مؤذن کے بارے میں، اتنی روایت 14-15 روایات تو بالکل درست اور صحیح ہیں، الگ الگ قسم کی۔ قیامت کے دن ان کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی، جہاں تک آواز جاری ہے وہاں تک کی سرزمینوں کے حق میں گواہی دی۔ کتنی روایات ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا کہ اگر یہ خلافت کے معاملے نہ ہوتے تو میں مؤذن ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم الناس ما فی النداء، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں کیا خیر اور بھلائی ہے تو پھر کیا ہوگا، ہر آدمی مؤذن بننا چاہے گا، اور پھر قرآن دادی کرنی پڑے گی، جس کا نام آئے گا وہ آذان دے گا۔
جس کا نام آئے گا وہ آزان دے گا، لیکن اس کی نوبت نہیں آ رہی۔ تو آزان دینے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی، بلکہ یہاں تک ہے کہ امامت افضل ہے یا آزان افضل ہے۔ کتنے لوگوں نے، کتنے علماء کی رائے کہ آزان دینا امامت سے بھی زیادہ افضل و بہتر ہے، اور ان کے دلائل بھی بڑے مضبوط ہیں، کیونکہ کئی روایات آزان دینے والے کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں۔ نمبر ایک، پھر یہ کہ وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے دن بھر۔ بعض روایت میں کہا گیا سنن ترمذی وغیرہ کے اندر، جس نے 12 سال آزان دے دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ جب مؤذن آزان دیتا تو شیطان کیا ہے؟ ہوا چھوڑتا ہوا بھاگتا۔ تو کافی فضیلت کیا ہے اس کی، آزان دینے کی بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کہ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ آپ تلاش کریں اتنی بہترین بات کی طرف بلانے والا کون، وہ بھی دن بھر میں 5 مرتبہ۔ تو بہت سارے علماء کی رائے کیا ہے کہ آزان دینا یہ کیا ہے، بہت زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ آج ہم بلال کو جانتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ، تو اس میں ایک بڑی چیز کیا ہے، مؤذن رسول تھے، اذان دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہم ان کو اس اعتبار سے جانتے اور پہچانتے۔ اذان دینے والا آدمی سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے، اور پھر وہ اذان سے لے کر اقامت تک کا درمیانی حصہ، پھر یہ ساری کی ساری چیزیں وہ کیا ہے، سارے خیر اور برکات سے وہ محظوظ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ جو نابینا صحابی تھے، اس کے باوجود اذان وہ دیا کرتے تھے۔ فجر کی اذان وہی دیتے تھے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سحر کی اذان یہ کون دیتے تھے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے لوگوں نے یہ سنت تو زندہ نہیں کی، ہند وغیرہ میں، ہند پاک وغیرہ میں کیا ہے، ناقوس بجانا شروع کر دیا ہے، ڈھول تاشے بجانے شروع کر دیے، کہا سحری کا وقت ہو گیا جناب علی۔ اور ایسے ہی اب آپ کے پاس کیا، ہمارے پاس تو ابھی تک یہی موجود ہے، تھوڑا تھوڑا اب کم ہو رہا ہے۔ جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو ڈھول بجاتے ہیں مائک کھول کر کے مسجد سے، کیا ہے، جب انسان کتاب و سنت سے دور ہوتا ہے نا، تو وہ کیا بن جاتا آپ سوچ نہیں سکتے۔ سوچئے کہ جس ڈھول تاشے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے، افطار جیسے وقت کو باخبر کرنے کے لیے، بتانے کے لیے مائک کھول کر کے کیا کرتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، پیٹتے ہیں اس کو، اور پھر اس کے بعد جب کھا پی لیتے تو آزان دیتے۔ آزان کو افطار کا وقت بنانے میں کیا پرابلم؟ ایسے ہی سینی میں 2 بجے سے، ہمارے پاس 2 بجے سے اس کو بجانا آدھا گھنٹے تک بجا دیتے، یہاں تک کہ مردہ بھی زندہ ہو جائے۔ آزان دیجیے، سنت نبی بھی تو زندہ۔ ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا، بلال رات میں اذان دیتے ہیں، سحر کے وقت میں اذان دیتے ہیں، تو کھاؤ پیو۔ حتی تسمعوا اذان ابن ام مکتوم، کب تک کھاؤ پیو؟ یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دے دیں۔ تو بلال کی اذان کھانے کے لیے، اور عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان کھانے کو روکنے کے لیے ہے۔ تو عبداللہ ابن ام مکتوم یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن صحابہ میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ان صحابہ میں سے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دیا کرتے تھے، لیکن مکہ میں اذان دیتے تھے۔ بہرحال تو یہ اس کی مشروعیت کیا ہے اذان کی، یہ بھی سن 1 ہجری میں، یعنی اسی سال جس سال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے۔ الگ ایک اور اہم معاملہ یہ کہ وثیقہ ایک تیار کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سلسلے میں کافی اختلاف موجود ہے، اور سرسری طور پہ ہی صحیح باذن اللہ اسے آئندہ ہفتے میں آپ کے سامنے ذکر کر کے، باقی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال میں، ہجرت کے پہلے سال، نکاح تو مکہ میں ہو چکا تھا، لیکن رخصتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شوال کے مہینے میں سن 1 ہجری میں ہوئی، اور ان کا گھر وغیرہ مسجد نبوی سے متصل بنایا گیا۔ کچھ اس سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ اسی طریقے سے ہمارے بعض بھائیوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا ذکر ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کی بیویوں کی سیرت آپ کے سامنے نہ ذکر کی جائے۔
تو گاہے بگاہے ان کا ذکر کیا ہے آتا رہے گا. ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر شروع میں مختصر انداز میں ہو چکا ہے، لیکن اس کو کئی مرتبہ ذکر کیا جائے گا. اب سودا بنت زمعہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آئے گا. پھر اس کے بعد آپ نے کب کن بیویوں سے نکاح کیا مختصر ان کا ذکر ہوگا. پھر ایک وقت یہ آئے گا کہ انشاءاللہ اللہ نے اگر زندگی دی اور وفا کی تو ترتیب سے پھر ساری بیویوں کا ذکر بھی انشاءاللہ آئے گا. کیونکہ بیچ میں ایک بات ہوئی تھی کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی خاندان سے تھی، تو لوگوں نے کہا کہ اس کو ایکسپلین کیا جائے، واضح کیا جائے کہ کس اعتبار سے کہ یہودی خاندان سے کیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہیں. تو باذن اللہ یہ ساری باتیں وقتاً فوقتاً بھی آپ کے سامنے آتی رہیں گی. تو یہ درس مکمل ہوا. اگر کسی بھائی کو کوئی سوال ہے تو کر سکتا ہے، درس سے متعلق سوال، یہ زیادہ اہم ہے. سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ سوال ہے. اصل میں اذان کے مسائل میں نہیں جانا چاہتا تھا، اور اس کے مسائل بڑے ہی اہم ہیں. کبھی یہ لگتا ہے کہ داخل ہو جانا چاہیے اذان کے بارے میں، اس کی پوری فضیلت ذکر کر دی جائے، تاکہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ آئندہ درس میں اذان کے مسائل کو اور اس کی فضیلت کو اور اس میں جو وارد روایات ہیں، مسائل ہیں اذان اقامت کو، انشاءاللہ یہی کر سکتے ہیں آئندہ ہفتے میں. بہرحال آپ سر دست آپ کے سوال کا جواب کہ اذان کی فضیلت، اذان کا جواب کس طریقے سے دیا جائے، اس کی کیا فضیلت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان فرمایا؟ اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ابو سعید الخدری کی روایت صحیح بخاری وغیرہ کے اندر، جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے. دوسری روایت میں صراحت کی گئی کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ پہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. باقی سارے کلمات سے اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنو تو ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے. یہ پہلا کام ہے کہ اذان کا جواب وہ بہو ویسے ہی دینا جیسے مؤذن کہہ رہا ہے، سوائے یہ کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ پر لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے بعد کیا کرنا؟ ثم صلوا علی. پھر دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجو، مجھ پر درود بھیجو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب تیسرے نمبر پہ کیا؟ ثم صلی اللہ علی الوسیلۃ. پھر میرے لیے اللہ رب العالمین سے وسیلے کا سوال کرو جو جنت میں ایک جگہ ہے. کیا ہے؟ اللہ، یہ دعا پڑھنا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته. یہ دعا پڑھنا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حلت له شفاعتی یوم القیامہ. یقینی طور پر میری شفاعت اس کے لیے قیامت کے لیے ضروری ہو گئی. اس نے ان کلمات کے ذریعے سے اذان کا جواب دیا، درود شریف پڑھا اور اذان کے بعد کی دعا پڑھی. یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے میری شفاعت کا وہ آدمی مستحق ہو گیا. اس میں مرد و عورت برابر ہے. ہماری مائیں بہنیں یہ سمجھتی ہے کہ اذان ہو تو روپٹا رکھ لیجیے سر پہ، بس یہ ہو گیا. یہی نماز کے لیے بھی یہی سب کچھ. روپٹا نہیں رکھنا ضروری ہے، نہ اس کی کوئی حدیث اندر نہیں لے لیجیے. آپ اپنے گھر میں تو روپٹا نہیں رکھنے کی ضرورت ہے. البتہ اذان کی آواز جاری تو اذان کے کلمات کو ریپیٹ کیجیے، اذان کا جواب دیجیے، درود شریف پڑھیے اور یہ دعا پڑھ لیجیے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت آپ کے لیے یقینی اور واجبی ہو جائے گی. باذن اللہ اس کو آئندہ ہفتے میں تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں. صاحب جو بولے کہ بھائی اللہ یحسب بغیر حساب جنت میں ملیں گا، بلکہ دنیا میں تو دیتا ہوں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے دیتا ہے، لیکن اس کا حساب لیا جائے گا. پوچھا جائے گا ہم نے اتنا دیا تھا کہاں خرچ کیے، یہ میں نے تم کو صحت دی تھی کہاں خرچ کیے. ساری چیزوں کا حساب ہوگا. دنیا کی کوئی ایک نعمت ایسی نہیں ہے جو اس کے بارے میں پوچھا نہ جائے. دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں جس کے بارے میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی کچھ تو کھانے پینے کو ہے نہیں، ایک کھجور ہے بڑی مشکل سے ملتی ہے اور پانی ہے. اب اس میں بھی اللہ تعالیٰ آیات نازل فرما رہا ہے کہ
اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہی نعمت ہے. تو دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں, لیکن بے شمار نعمتیں ہر ایک شخص کو مل جائیں ایسا تو نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں, لیکن وہ بے شمار نعمتیں ہر شخص کو کیا ہے نہیں ملی. کسی کو کچھ ملی, کسی کو کچھ ملی ہوئی, اور ان نعمتوں کا حساب ہے. اور جنت میں جو نعمتیں ملیں گی ان کا کوئی حساب نہیں ہے. یہی تفسیر امام قتادہ نے بیان کی ہے کہ یعنی بغیر حساب یوم القیامہ فی الجنہ, جنت میں کا کوئی حساب کتاب نہیں. واللہ اعلم. شریف پڑھنا کی بالکل واضح روایت ہے, ثم صلوا علیہ, نہیں یہی ترتیب ہے, پہلے اذان کا جواب دیں, پھر درود شریف پڑھیں, پھر جو دعا ہے اذان کے بعد وہ پڑھیں, یہی ترتیب ہے. ہاں یہ تو بالکل واضح ہے, حدیث میں صراحت بیان کی گئی. درود ابراہیمی پڑھیں, درود ابراہیمی پڑھیں. جن لوگوں نے مجھے, میں نے کل ہی میرے خیال سے بھیج دیا تھا دوپہر وغیرہ میں, لیکن پھر بھی رزلٹ جو ہے بہت کم آیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ آخری دن بھیجتے ہیں تو کیسے موقع ہی نہیں مل پایا, ایک دن پہلے بھی بھیجا تب بھی وہی صورتحال رہی, یا آج ہی بھیج دوں تب بھی وہی صورتحال رہے گی. تو اصل یہ ہے کہ تھوڑا کوشش کریں, اس سے علم میں اضافہ ہوگا اور ایک تیاری ہو جاتی ہے آپ کی. ایک سوال بنانے میں آپ یقین کریں کئی گھنٹہ لگتا ہے. اگر سوالوں کو چھوڑ کر کے میں درس میں محنت کر دوں اتنا وقت, تو درس اور زیادہ بہتر اور کوالٹی والا ہو سکتا ہے. تو یہ آپ کی خاطر بنایا جا رہا, تو اس میں آپ محنت کریں. آپ کو 2 منٹ بھی نہیں لگتے ہوں گے, اور آپ کو معلوم ہے مجھ کو کتنے منٹ لگتے ہیں. اسی اتنے سوال میں کیا ہے, آدمی سوال کا پیکج تیار کرتا کیسے بنانا ہے, پھر اس کے جب کئی آپشن دینے رہتے ہیں, تو محنت کیجیے تھوڑا اس میں. جن لوگوں نے پورے نمبرات حاصل کیے وہ قدسیہ تبسم ہے, ام حنیفہ ہے, اور نیہا غیاث ہے. قدسیہ تبسم کی طرف سے کوئی نام لینے والا ہے؟ نیہا غیاث ہے یا ان کی طرف سے کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے. احمد اللہ, فرحان عالم, ام عبداللہ, یہ 3 لوگوں نے 90 نمبر حاصل کیا, یعنی ایک سوال ان کے غلط تھے. یہ بھی آئے اور اپنا انعام لے جائے. پچھلے ہفتے میں کیا لیا تھا آپ نے؟ اسلامی عقیدہ. کیا چاہیے؟ یہ ہے جو فرحان عالم ہے. یہ تیلگو میں کچھ کتابیں ہیں, اگر کوئی لینا چاہے تو یوں ہی لے سکتا بغیر سوال کا جواب دیے ہوئے, ہو سکتا فائدے مند ہو. تیلگو میں ایک تعارف اور نماز کے متعلق اور ایک عورتوں کے متعلق ہے, تو اگر کسی کو تیلگو آتی ہے تو وہ لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہندی زبان میں کتاب اسلام دھرم کی خوبیاں, بہترین کتاب ہے ہندی زبان میں, یہ بھی اگر کوئی لینا چاہے تو لے سکتا ہے. تیلگو والے کوئی نہیں ہے جی؟ نہیں ہے, آپ کو ہونی چاہیے. باذن اللہ دیتا ہوں, اور بہتر کتاب لا کے دیتا ہوں. اگر کسی شرما جی کو دینا ہو تو بتائیں پہلے, تاکہ اسی حساب سے اور بہتر لائے. اور اسی طرح تیلگو میں منہاج المسلم ہے, یہ بھی بہترین کتاب, اگر کوئی تیلگو والے ہیں تو یہ لے جا سکتے ہیں. آپ کو تیلگو آتی ہے؟ پڑھتے تھے, آتی ہے کہ نہیں آتی؟ پھر لیجیے پڑھیے. ہاں چلیے ان شاء اللہ ملاقات ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.